بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے جمعرات 28 ذی-القعدہ 1440 ہجری، 1 اگست 2019 عیسوی، 17 ساون 2076 بکرمی۔ آج ڈیلی پاکستان سے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں خبروں کا۔ ان کی لیڈ ہے قسمت کا فیصلہ آج۔ یہ صادق سنجرانی کے خلاف اپوزیشن ہے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، اس حوالے سے خبر ہے۔ صادق سنجرانی کے لیے خود استعفیٰ دینے کا فیصلہ اچھا ہوگا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ آگے اسی اخبار میں احسان رانا کا تجزیہ ہے کہ چیئرمین سینٹ آئے یا جائے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈیلی پاکستان کی سپر لیڈ ہے پیٹرول 5.15، ڈیزل 5.65، مٹی کا تیل 5.38 روپے فی لیٹر مہنگا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 1 روپے 62 پیسے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں سی این جی پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ اور سکول وینز پر پابندی عائد، یہ بھی خبر ہے۔ آگے ہے مریم نواز عبدالعزیز عباس کی نیب میں پیشی، سوال نامے حوالے 8 اگست کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ عبدالعزیز عباس میاں نواز شریف کے بھتیجے ہیں، عباس شریف کے یہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ٹی ٹی موصول ہوئی تھی 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی، جو میں نے مریم نواز کے پیسے میں یہ ٹرانسفر کر دیے تھے۔ اگلی خبر ہے 50 لاکھ گھر بنانا آسان نہیں، مگر معیشت کے لیے یہ منصوبہ اہم ہے، یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ سیاہ کبھی سفید نہیں ہو سکتا، قومی خزانہ لوٹنے والوں کو شہزاد اکبر کا سچ برداشت نہیں۔ اگلی خبر ٹرمپ کے حوالے سے ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹک پارٹی کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سروسز اسپتال کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کرنے کے اعلان، انہوں نے اس ہاسپٹل کے دورے کے دوران کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مزید 10,000 بھارتی فوجیوں کی تعیناتی، پاکستان کا اظہار تشویش اس کے اوپر آیا سامنے۔ تاجر برادری کا مرحلہ وار 4 روزہ ملک گیر ہڑتال کا اعلان، 15، 16، 26 اور 27 اگست کو کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ۔ تاجر بڑے تکلیف میں ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ دستاویزی کیوں ہو رہی ہے، ڈاکومنٹڈ کیوں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ زیادہ ہی کوئی تکلیف میں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں ان کی ہڑتال کیا رنگ لاتی ہے۔ حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر بندے سے ٹیکس لینا ہی ہے۔ دشمن کو جنگ بندی کی خلاف ورزی پر آئندہ منہ توڑ جواب دیں گے، پاک فوج کے ترجمان کا یہ بیان ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری، فائرنگ سے مزید 4 نوجوان شہید، اور کنٹرول لائن پہ بھارتی گولہ باری سے مکان تباہ، ایک بچہ شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ جیلم ویلی میں کھلونا بم پھٹنے سے 2 نوجوان جاں بحق ہوئے ہیں۔ اگلی خبر نیب کی طرف سے، رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف پر 30 کنال اراضی پر قبضہ کا الزام، یہ اینٹی کرپشن کا نوٹس ان کو موصول ہو گیا ہے۔ خورشید شاہ، مہتاب عباسی سمیت دیگر کے خلاف 9 انکوائریاں اور 4 انویسٹیگیشن کی منظوری نیب کی طرف سے دی گئی ہے۔ اگلی خبروں میں ہے کہ ایل این جی کیس میں مفتاح اسماعیل کی عبوری ضمانت کی سماعت آج ہوگی۔ جب ان کو نیب گرفتار کرنے گئی تو یہ گھر سے بھاگ کے چھپ گئے اور بعد میں انہوں نے ہائی کورٹ سے ضمانت کروا لی تھی۔ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسفندیار ولی نے شوکت یوسفزئی کو ہتک عزت کا نوٹس بھیج دیا۔ شوکت یوسفزئی یہ صوبائی وزیر ہے، خیبر پی میں کوئی بیان دیا ہوگا انہوں نے ان کے بارے میں۔ امید ہے سینیٹرز اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے، فیصل جاوید کی طرف سے کہا گیا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے فریال تار پل کی 8 اگست پیشی کی تاریخ آگے کرنے کے لیے متفرق درخواستیں۔ فضل الرحمان نے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ شیخ رشید رہبر کمیٹی کے فیصلے حکومتی ایوانوں میں بھونچال برپا کر دیں گے، نیئر بخاری کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آصف علی زرداری کے یہ کاسا لیس ہیں، خوش آمدی ہیں۔ علی زیدی نے کراچی کو 2 ہفتوں میں صاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ دیکھیں کس طریقے سے صفائی کرتے ہیں وہاں، تو ایک گلی 2 ہفتے میں صاف نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے گند وہاں پہ ڈالا گیا ہے۔ حماد اظہر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے رکن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تھوڑا سا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خبریں تو سب کی ایک جیسی ہیں، تو جنگ کی 1-2 خبروں کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان کی لیڈ ہے سینٹ مقابلہ حکومت اپوزیشن ڈٹ گئے، اکثریت کی حمایت حاصل ہے، چیئرمین نیب عدم اعتماد سے پہلے مستعفی ہو جائیں، اپوزیشن کا مطالبہ۔ اپوزیشن مقابلہ، سنجرانی نے کہا کہ اپوزیشن کا مقابلہ کروں گا، چیئرمین کے ساتھ ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے۔
ایک بڑی عوامی مفاد کی خبر ہے، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ روٹی سستی کرنے کے لیے تندوروں کو 1.5 ارب سبسڈی دی جائے گی۔ عمران خان کے دورہ واشنگٹن پر اخراجات زرداری کے مقابلے میں 11 گنا کم ہوئے ہیں۔ خبریں کی ایک دو ایکسکلوسیو خبریں ہیں۔ پنجاب کے 1833 سرکاری افسروں کی بنیادی تنخواہ میں 1.5 گنا اضافہ گورنر نے منظوری دے دی۔ ہر صوبے میں آٹے روٹی کا ریٹ مختلف ہے۔ کشمیر گلگت بلتستان میں روٹی سب سے سستی 5 روپے میں دستیاب ہے۔ آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی خبریں، مقامی خبریں، چھوٹے چھوٹے قصبوں کی، دیہات کی، وہ خبریں ان کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ انٹرنیشنل کچھ خبریں لے لیا کریں گے، وہ جو ایکسکلوسیو خبریں ہیں، عام روٹین کی خبریں، یہ تو عام لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال آئندہ کوشش کریں گے کہ ایسی خبریں یہاں پہ دی جائیں جو اتنی زیادہ معروف نہ ہوں۔